ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور اقتدار اپنے عروج پر تھا اور بیت المقدس میں ایک عظیم اور وسیع ہیکل کی تعمیر جاری تھی۔ ایک ایسا عبادت کا گھر جو نہ صرف شہر یروشلم بلکہ سارے خطے کی شان و عظمت بننے والا تھا۔ روز روشن میں ہزاروں مزدور سنگ بنیاد سے لے کر ستونوں اور عظیم دیواروں تک ہر جگہ محنت میں مصروف رہتے۔ کانٹے دار ہتھوڑوں کی گونج، ریت اور مٹی کی خوشبو، سنگ تراشوں کے کندھوں پر جمے پسینے کی لکیریں اور معماروں کے ہدایت امیز شور میں ایک الگ ہی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ ہیکل کی ہر اینٹ، ہر ستون اور ہر نقوش میں لوگوں کی محنت کا عرق شامل تھا۔ مزدور نہ صرف روٹی کمانے بلکہ اللہ کی راہ میں ایک عظیم مقصد کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ ان بے شمار مزدوروں میں ایک نوجوان غلام بھی تھا جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بہت فرما بردار اور عزیز اور مقرب تھا۔ وہ نہایت عاجزی سے کام کرتا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک ہوتا اور ہر روز جب سورج افق کے پیچھے ڈھلتا تو وہ تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ اور آنکھوں میں خلوص تھا، اس لیے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے نزدیک خاص مقام رکھتا تھا، وہی مقام جسے بادشاہ نے اپنی عنایت سے نواز رکھا تھا۔ مگر اس نوجوان کے ساتھ ایک عجیب اور خطرناک واقعہ پیش آنے لگا۔ شام کے سائے گہرا ہوتے ہی جب ٹھکانہ بنے ہوئے ہیکل کے اطراف میں سکوت چھا جاتا تو ایک شیطانی صورت والی مخلوق اس کے نزدیک آتی۔ ایک ایسی مخلوق جو بظاہر انسان جیسی نہیں تھی مگر دھوکے اور وسوسے میں ماہر تھی۔ وہ اس نوجوان کے پاس پہنچ کر نہایت چالاکی سے اس کے آدھے کھانے اور آدھی مزدوری چوری کر جاتی، گویا اس نوجوان کے آدھے حصے کو چھین لینا اس کا کھیل تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس نوجوان کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی اور اس کے انگوٹھے کو چوسنا شروع کر دیتی۔ یہ ایک انتہائی خوفناک منظر تھا، جیسے وہ شیطان صورت مخلوق آہستگی سے اس نوجوان کی قوت حیات چوس رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور نوجوان کمزور ہوتا چلا گیا۔ پہلے وہ صرف تھکا تھکا محسوس کرتا، پھر اس کے گال پتلے ہو گئے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے اور اس کی قوت کار کم ہوتی گئی۔ اس کے مزدور ساتھی اور کچھ معمار بھی اس کی حالت سے پریشان ہونے لگے۔ وہ سرگوشی کرتے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی صحت کے بارے میں پوچھتے، مگر نوجوان خاموشی سے صرف ایک اداس سی نظر ملا کر جواب دے دیتا۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خود اس نوجوان کی طبیعت کی خبر سنی تو نوجوان کو قریب بلایا۔ آپ علیہ السلام کو اس نوجوان کی حالت دیکھ کر گہری تشویش ہوئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک رحم بھرا سوال کیا، میں تمہیں دوسرے مزدوروں سے زیادہ روٹی اور مزدوری کیوں دیتا ہوں؟ تم میرے نزدیک خاص ہو، پھر بھی تم روز اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ اس سوال میں بادشاہ کی محبت اور تجسس دونوں جھلک رہے تھے۔ نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے اپنا پورا حال سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ ہر روز جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ کر آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے تو ایک خطرناک شیطان صفت مخلوق اس کے پاس آتی ہے، اس کا آدھا کھانا اور آدھی مزدوری چھین لیتی ہے، پھر اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا چوستی ہے۔ نوجوان نے اپنے اندر کے درد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرے دائیں ہاتھ کے ذریعے میری روح کو آہستہ آہستہ نگل رہی ہے۔ ہر روز میں خود کو کمزور اور خالی ہوتا ہوا پاتا ہوں۔ اس کی آواز میں خوف اور مایوسی دونوں کے رنگ تھے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس نوجوان پر ہونے والے ظلم و شر کی جڑ کو ٹھیک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم فرشتہ نازل ہوا جو میکائیل کے نام سے مشہور تھا۔ میکائیل کی آمد میں وہ آسمانی وقار تھا جو دیکھنے والوں کے دلوں میں سکون اور حوصلہ بھر دیتا۔ وہ اپنے ساتھ ایک انگوٹھی لایا جس میں ایک نایاب اور قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا۔ پتھر میں ایسی روشنی اور تاثیر محسوس ہوتی کہ دیکھنے والا چونک جاتا۔ میکائیل نے یہ انگوٹھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، یہ انگوٹھی خدا کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے آپ سرکش، بغاوت کرنے والی مخلوقات اور ان جنات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگلی صبح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ نوجوان غلام اپنے حضور حاضر کروایا۔ ان کے چہرے پر شفقت اور حکمت کا وہ امتزاج تھا جو ایک عادل بادشاہ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے نوجوان کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی رکھی اور واضح طور پر احکام بتلائے، جب وہ جن یا وہ جس مخلوق نے تمہیں ستایا ہو تمہارے پاس آئے تو اس انگوٹھی کو تم اس کے سینے پر مارو اور کہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ سلیمان نے تمہیں بلایا ہے۔ نوجوان نے آنکھوں میں امید کی ایک کرن لیے وہ انگوٹھی قبول کی
اس کے دل میں ڈر تو تھا مگر اسی کے ساتھ ایک نئی قوت اور یقین بھی محسوس ہوا کہ شاید اب اس کا عذاب ختم ہو جائے۔ آخر کار وہ واپس اسی جگہ کی طرف چل پڑا جہاں وہ ہر شام وہی خوفناک مخلوق دیکھتا تھا، مگر اس بار اس کے پاس اطمینان قلب اور بادشاہ کی طرف سے خدا کے حکم کی حفاظت موجود تھی۔ چنانچہ جب سورج کی آخری کرنیں افق کے پیچھے ڈوب گئیں اور شام کے سائے بیت المقدس کی فضاؤں میں پھیلنے لگے تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مزدور اپنے کام سے فارغ ہو کر گھروں کو جا چکے تھے، صرف دور کہیں پتھروں کے ڈھیر کے پاس وہی نوجوان موجود تھا، وہی جس کے ہاتھ میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عطا کردہ انگشتری چمک رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور یقین کی ایک مخلوط کیفیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات وہی جن دوبارہ آئے گا، مگر اب وہ کمزور غلام نہیں بلکہ ایک آزمودہ سپاہی تھا جس کے پاس ربانی قوت موجود تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک فضا میں ایک بھڑکتی ہوئی روشنی نمودار ہوئی۔ ایسا لگا جیسے آگ کے شعلے زمین سے نکل کر آسمان سے باتیں کر رہے ہوں۔ دھواں، چنگاریاں اور ہوا کا شور سب مل کر ایک خوفناک منظر بنا رہے تھے۔ انہی شعلوں کے درمیان سے وہ جن نمودار ہوا، سرخ آنکھوں والا، چمکتے جسم اور دہکتے سانسوں کے ساتھ۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے تو مٹی جلنے لگتی۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا نوجوان کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا، نوجوان نے عزم و ہمت کے ساتھ وہ انگشتری اس کے سینے پر دے ماری اور بلند آواز میں کہا، خدا کے حکم سے بادشاہ سلیمان نے تمہیں طلب فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جن ایک دم تڑپنے لگا۔ آگ کے شعلے جو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے تھے اب خود اسے جلا رہے تھے۔ وہ چیخنے لگا، اس کے جسم سے دھواں اٹھا اور اس نے فریاد کی، بس کرو، یہ انگشتری ہٹا دو، میں تمہیں دنیا بھر کے خزانوں، سونا چاندی جواہرات سب کچھ دوں گا، مگر یہ عذاب دور کر دو۔ نوجوان کے دل میں لمحہ بھر کے لیے رحم آیا، مگر پھر اسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں بنی اسرائیل کے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اب تمہیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے تمہیں بلایا گیا ہے۔ جن بے بسی سے زمین پر گرا، مگر انگشتری کے اثر سے بندھا ہوا نوجوان کے قدموں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نوجوان اب ڈرا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک ایمان سے بھرپور شخص بن چکا تھا۔ وہ جن کو گھسیٹتا ہوا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہوا شور مچا رہی تھی، پرندے خوف سے اڑتے جا رہے تھے اور آسمان پر بادلوں کا گرجنا گویا جن کی چیخوں کی بازگشت بن گیا تھا۔ جب وہ دونوں دربار سلیمانی میں پہنچے تو وہاں فرشتوں جیسا سکوت اور جلال طاری تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ان کے گرد وزراء، حکماء اور فرشتگان مقرب موجود تھے۔ جیسے ہی جن کو وہاں پیش کیا گیا تو وہ لرزنے لگا، اس کے گھٹنوں میں کمزوری آ گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انتہائی جلال کے ساتھ پوچھا، بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کو ستاتی ہے؟ جن نے جھکتے ہوئے کانپتی آواز میں جواب دیا، میرا نام اورائنس ہے، اے نبی خدا، میں ان جنوں میں سے ہوں جو زمین پر شہوت اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بہکاتا ہوں جو عورتوں کی خواہش میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ میں ان کے خوابوں میں آتا ہوں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہوں اور ان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصے اور افسوس کا امتزاج ظاہر ہوا۔ آپ نے فرمایا، تو وہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں ناپاک خیالات ڈال کر انہیں بگاڑتا ہے، اب تو آزاد نہیں رہے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہی انگشتری اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کی قوت سے اورائنس کو باندھ دیا۔ حکم دیا گیا کہ اب سے وہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر بڑے بڑے پتھر نکالے گا اور انہیں بیت المقدس کے ہیکل کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا۔ یوں وہ جن جو کبھی فتنہ و فساد پھیلاتا تھا اب نیکی اور تعمیر کے کام میں لگا دیا گیا۔ مگر سزا کے دوران اورائنس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، اے نبی خدا، میں صرف ایک ادنا جن ہوں، میں ان عظیم جنات کو بھی جانتا ہوں جو ہم سب کے بادشاہ ہیں۔ اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کو ان کے پاس لے جا سکتا ہوں، میں انہیں آپ کے حکم کے تابع کر سکتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے غور کیا، آپ کی نگاہوں میں علم اور الہام کی روشنی جھلک رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو جا، مگر اس انگشتری کی برکت تیرے ساتھ رہے گی، یہ خدا کا نشان ہے، دھوکہ دینے والا اس سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اورائنس انگشتری لے کر جنات کے بادشاہ کے پاس گیا جس کا نام بال زبوب تھا، ایک نہایت مغرور دو ہیکل اور آتشی مخلوق جو خود کو جنات کا شہنشاہ کہتا تھا۔
جب اورینس اس کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ بال-زبوب سونے کے تخت پر بیٹھا ہے، ارد گرد سینکڑوں جن اس کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ اورینس نے عاجزی سے کہا، اے بال-زبوب، زمین و آسمان کے بادشاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہیں اپنے دربار میں طلب فرمایا ہے۔ بال-زبوب نے طنزیہ قہقہا لگایا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور اس نے متکبرانہ انداز میں کہا، میں کسی سلیمان کو نہیں جانتا، کون ہے وہ جو مجھے بلائے؟ اورینس نے اب مزید کچھ نہ کہا، اس نے وہی انگشتری اٹھائی اور بال-زبوب کے سینے پر دے ماری۔ اگلے ہی لمحے بال-زبوب کی چیخیں ایسی گونجی کہ زمین لرز اٹھی، اس کے دہکتے منہ سے آگ کے شعلے پھوٹنے لگے جو آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ اب جنات کے بادشاہ کی غرور بھری دھاڑ خوف کی چیخ میں بدل گئی، کیونکہ اب بھی وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو چکا تھا۔ جب بال-زبوب جنات کا بادشاہ چیختا ہوا اور آگ کے شعلوں سے دہکتا ہوا اورینس کے پیچھے چلتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آسمان کی فضا لرزنے لگی۔ اس کے ساتھ اڑنے والی آگ کے لپٹوں نے دربار کے در و دیوار کو سرخی میں نہلا دیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے نبی خدا کے سامنے قدم رکھا، وہی آتشی غرور جو اس کے وجود میں دہک رہا تھا یکدم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے قدموں کی لرزش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ جنات کا بادشاہ نہیں بلکہ ایک نادم غلام تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سرکش مخلوق کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بال-زبوب بتا تو کون ہے اور زمین پر تیری بغاوت کا آغاز کیسے ہوا؟ بال-زبوب نے سر جھکایا، اس کی آواز میں وہی غرور کی راکھ اور صدیوں کی گناہ بھری تڑپن چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے نبی خدا، میں وہ پہلا تھا جو ان مخلوقات سے گرا جنہیں آسمان سے دھتکار دیا گیا۔ میں ان فرشتوں میں شامل تھا جو نافرمانی کے باعث زمین پر گرا دیے گئے تھے۔ ہم وہ تھے جنہوں نے آسمانی حکم کی سرکشی کی، اور بعد میں جب انسان زمین پر بسائے گئے تو ہم میں سے کچھ نے ان کی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے۔ انہی گناہوں سے جائنٹس اور نیفیلیم پیدا ہوئے، ایسی مخلوقات جو نامکمل انسان تھیں اور ہم وہی ہیں جن کے بارے میں بک آف انوک میں لکھا گیا کہ وہ گناہ کے سفیر بنے۔ یہ سن کر دربار کے علماء اور فرشتے خاموش ہو گئے۔ بال-زبوب کے الفاظ گویا صدیوں کے راز کھول رہے تھے۔ وہ نبی خدا کے سامنے اقرار جرم کر رہا تھا، مگر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے جلال میں بھی انصاف کا پہلو قائم رکھا۔ آپ نے فرمایا، تو اگر گرا ہوا ہے تو پھر اب توبہ کر اور دوسروں کی اصلاح میں حصہ لے۔ تیرا بادشاہی دعویٰ آج سے ختم ہوا، مگر کیونکہ تو جنات کا سردار رہا ہے اس لیے تیری عزت باقی رہے گی، مگر خدا کے حکم کے تابع ہو کر۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دروازوں کو اشارت کیا اور بال-زبوب کے لیے ایک مخصوص بلند نشست مقرر کی۔ دربار کے کنارے پر قیمتی پتھروں اور فیروزہ سے مزین ایک بلند کرسی رکھی گئی جس پر وہ بیٹھ گیا۔ بال-زبوب نے اس عظیم شفقت پر سر جھکایا اور وعدہ کیا، اے نبی خدا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنے تمام زیر حکم جنات اور شریر شیاطین کو آپ کے حضور پیش کروں گا۔ وہ سب آپ کے تابع ہوں گے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مدد کریں گے۔ جو طاقت کبھی گناہ میں استعمال ہوتی تھی اب عبادت اور تعمیر میں کام آئے گی۔ یہ وعدہ سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا وعدہ سچا ہے تو جاؤ اور اپنے جیسے باقی جنات کو بھی میرے دربار میں پیش کر دو۔ چنانچہ بال-زبوب نے وہی انگشتری سلیمانی اپنے ہاتھ میں لی، وہ انگشتری جس میں نورانی مہر الہی نقش تھی، اور اس کے ذریعے زمین اور سمندر کی وسعتوں میں بسنے والے جنات کو طلب کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دربار میں مختلف سمتوں سے عجیب الخلقت مخلوقات نظر آنے لگی، کچھ دھوئیں کے بادلوں کی مانند، کچھ سایوں کی طرح، کچھ آگ کے شعلوں کی صورت میں، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان سب سے سوالات کیے، ان کی فطرت، طاقت اور شر پھیلانے کے طریقے کے بارے میں ہر جن نے اپنی حقیقت بتائی۔ کوئی خوابوں میں لوگوں کو بہکاتا تھا، کوئی بیماریوں کا باعث بنتا تھا، کوئی محبت کو نفرت میں بدل دیتا تھا، اور کوئی دولت و غرور سے انسان کے دلوں کو زنگ آلود کرتا تھا۔ نبی خدا نے ہر ایک کو ایک مخصوص خدمت کے لیے مقرر کر دیا تاکہ ان کی شرارت اب نیکی کے کام میں بدلی جائے۔ بال-زبوب کے ذریعے کل 36 مختلف جنات دربار سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ ان سب کی تفصیل بعد میں ایک قدیم صحیفے میں محفوظ تھی جو بعد کے زمانے میں ٹیسٹیمنٹ آف سولومن کے نام سے معروف ہوا۔ یہ کتاب جسے بعض اہل
علم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی تحریر مانتے ہیں، دنیا کی سب سے پراسرار آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ان جنات کے نام، ان کی نشانیاں اور ان پر قابو پانے کے طریقے درج ہیں۔ روایت ہے کہ اس کتاب میں مہر سلیمان کی تصویریں اور رموز درج تھے، جنہیں بعد کے دور میں علم جعفر، علم نجوم اور قبالہ کے ماہرین نے بطور جادوئی نقوش استعمال کیا۔ یہی وہ کتاب تھی جسے کبھی بک آف دی بک کی طرح بائبل سے نکال دیا گیا، کیونکہ علماء اس بات پر اختلاف میں مبتلا تھے کہ آیا یہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر ہے یا بعد کے کسی روحانی عالم نے ان کی نسبت سے لکھی، مگر اس کے الفاظ، اس کی طرز تحریر اور اس میں درج رموز ایسی ہیں کہ پڑھنے والا یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ جیسے یہ خود نبی خدا کی روح سے نکلا ہوا بیان ہو۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ صحیفہ در حقیقت 5ویں صدی عیسوی کے دوران تدریجاً تحریر کیا گیا۔ ایک طویل عرصے میں مرتب ہوئی کتاب جسے شاید متعدد ناواقف قواریوں اور پوشیدہ علم رکھنے والوں نے مل کر ترتیب دیا تھا۔ بعد ازاں اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام منسوب کر دیا گیا، شاید اس لیے کہ اس طرح اس کی شہرت اور قبولیت میں اضافہ ہو جاتا۔ محققین اس سازش اور نسبت کاری کے امکان پر تبصرہ کرتے ہیں، مگر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس تحریر کے اندر موجود مندرجات، خاص طور پر جنات کے احوال اور ان کے شر کے طریقہ کار قرآن و حدیث کے بعض عقائد سے خاطر خواہ مطابقت رکھتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس کتاب کی افادیت اور معنوی جہت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ٹیسٹیمنٹ آف سلیمان کے مطابق ایک ایک کر کے تمام وہ جنات اور شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اعمال اور فتنوں کا اقرار کرتے ہیں۔ جب رقص نامی ایک خطرناک شیطانی مخلوق کو پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا کام انسانوں کے دلوں میں التباہ، وسوسہ اور بے چینی پیدا کرنا تھا۔ وہ اندھیروں میں ڈر آتا، انسان کے ذہن میں شک و تردید ڈال دیتا اور اس کے فیصلوں کو متزلزل کر دیتا ہے۔ یوں لوگ اپنے نیچے دیوار کھینچ لیتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس کے آگے حاضر ہونے کا منظر ایسا تھا گویا ایک نفسیاتی طوفان انسانی معاشرے کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ پھر ایک اور مخلوق قمدس جسے سمندری جن کہا جاتا ہے، اس کی حاضری ہوئی۔ وہ نصف انسان نصف مچھلی سی صورت میں تھا۔ اس کے آنے سے دربار میں سمندروں کی لہروں کی گونج سی محسوس ہوئی۔ تاریخی روایات میں اسے سمندری طوفان پیدا کرنے والا ملاحوں کو غرق کرنے والا بتاتی ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا تو سمندر اٹھ کھڑا ہوتا، کشتیوں کے ملاح بمر میں کھینچ لیے جاتے اور دور تک المناک مناظر دیکھنے میں آتے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اس کے ہاتھ میں سمندری قوتیں ہیں جو انسان کی جان و مال کو ہلا دیتی ہیں اگر وہ شر کی طرف مائل ہو۔ اسی تسلسل میں ایک اور روح دار مخلوق کو پیش کیا گیا۔ اس کا سر ہوا میں معلق تھا اور باقی جسم کسی سمندری غنڈے کے خول کی مانند گھومتا پھرتا تھا۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوا تو اس کے آگے پیچھے ہوا کے جھونکے اٹھے اور ایک چھوٹا سا گرد و غبار کا طوفان چلا گیا۔ زمین ہلنے لگی، شاہی دربار کے لوگ خوف سے کانپ اٹھے، کچھ لوگ پیچھے ہٹے، کچھ نے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا تو اس نے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام تقفاس ہے، میں رات کی اوٹ میں نکلنے والا شیطان ہی بدو ہوں۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے مخلوق کو فصلوں میں آگ برپانا، گندم خالی کر دینا اور لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے بخار اور وبائیں پھیلا سکتا ہے جو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس کی آواز میں سردی اور قسم قسم کے رفت تمیز مناظر تھے۔ وہ ایسی مخلوق تھی جو اندھی قوتوں سے زندگی کے بنیادی ذرائع کو تباہ کر سکتی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت کے ساتھ وہ مخصوص انگشتری استعمال کرتے ہوئے ان شیاطین کو مضبوط آتشی زنجیروں میں باندھا۔ ایسے زنجیر جن کا وجود مادی انداز سے نہیں بلکہ الہامی قوتوں سے منسلک تھا، انہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان کی وہ طاقتیں جو پہلے فساد پھیلانے میں صرف ہوتی تھیں اب بڑے بڑے پتھروں کو سمندر سے نکال کر ہیکل کی بنیاد میں لگانے میں مصروف کر دیے۔ ایسے میں جنات کی سابقہ قوتیں ایک تعمیراتی عمل کا حصہ بن گئی۔